الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، ان کا مقام انبیاء کرام میں بہت بلند مقام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ، اللہ کے بہت ہی مخلص پیارے دوست، اور ضابطہ ہے کہ مقرباں را بیش بود حیرانی، جو اللہ کے مقرب لوگ ہیں وہ اکثر پریشانی میں اور آزمائشوں میں رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی بڑی آزمائشیں اور بڑے ابتلاءات آئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم علیہ السلام پر ان کے رب نے بڑی آزمائشیں ڈالی، بڑے امتحانات ان پر آئے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانات میں، آزمائشوں میں سرخرو ہو کر، کامیاب ہو کر نکل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک بہت بڑی آزمائش، ایک کڑی آزمائش تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر ایک روایت کے مطابق 90 سال ہو چکی تھی، ابھی تک ان کی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے دعا فرمائی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ چنانچہ فوراً ہی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دی جو بہت ہی حلیم، بردبار اور بڑا ہی سمجھدار، عقل مند بیٹا ہے۔ اس کی ہم نے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ وہ بیٹا ان کو عطا کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور خوشی میں آ کر یہ منت مان لی، فَهُوَ ذَبِيحٌ لِلَّهِ، جب اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بیٹا عطا کریں گے تو میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اور یہ اس امت میں اس طرح کی منت ماننا جائز تھا۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، بڑے ہو گئے، اتنے بڑے ہو گئے، فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جس وقت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد ابراہیم کا ہاتھ بٹانے لگے، ان کے ساتھ چلنے پھرنے لگے، تقریباً 13 سال کی عمر ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جو منت مان چکے تھے وہ بھول گئے تھے۔ ایک رات 8 ذو الحجہ کی رات کو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح کو بیدار ہوئے، سوچنے لگے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا ویسے ہی کوئی خواب آ گیا ہے۔ نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سارا دن اسی کشمکش میں رہے، سوچ و بچار میں رہے کہ کیا اللہ کا حکم، اللہ کی منشا یہی ہے کہ میں بیٹے کو ذبح کر دوں۔ اس لیے 8 ذو الحجہ کا نام ہے یوم ترویہ۔ پھر 8 ذو الحجہ کی شام کو، 9 ذو الحجہ کی رات کو پھر وہی خواب دیکھا۔ اب یقین ہو گیا، تسلی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اس لیے 9 ذو الحجہ کا نام یوم عرفہ ہے، پہچان کا دن۔ اس دن آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر 10 ذو الحجہ کو آپ نے ارادہ کر لیا، پختہ عزم کر لیا کہ آج تو بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ بیٹے کو لے کر گئے اور چھری اور رسی بھی ساتھ لے لی، جا رہے تھے۔ تاریخی روایت میں ہے کہ شیطان جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ کے پاس آیا۔ حضرت ہاجرہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے بیٹے کو تمہارے خاوند ابراہیم کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہا وہ جنگل جا رہے ہوں گے، وہ لکڑی لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، وہ تمہارے خاوند تمہارے بیٹے کو، اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کیا کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا نہیں، ایسا تو نہیں کرتا، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر سینکڑوں اسماعیل ہوں تو وہ بھی میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شیطان یہاں سے ناکام ہو کر اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، ان کو جا کر کہا تمہیں معلوم ہے تمہارے والد تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہا کہ بس جنگل جا رہے ہیں، کوئی کام کاج کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، تمہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ اسماعیل نے کہا کہ بھلا کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا ایسا کرتا تو کوئی نہیں ہے، لیکن تمہارے والد کا خیال یہ ہے، ابراہیم کا خیال یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں راضی ہوں، یہ ایک میری جان ہے، اگر سینکڑوں جانیں ہوں تو بھی قربان ہے۔ پھر اس کے بعد وہ شیطان ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، یہاں سے دونوں ماں اور بیٹے سے ناکام ہو کر اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی کہ اے ابراہیم آپ کو ویسے خیال آ گیا، اللہ کا حکم نہیں ہے، خیال کیجئے، بیٹے کو ذبح نہ کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام پہچان گئے شیطان ہے، کنکر اٹھا کر ان کو مارا۔ شیطان کو مارا ایک دفعہ،
یہ مینا کے میدان میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تھوڑا سا آگے چلے پھر شیطان آ گیا، پھر کنکر اٹھا کر مارے، پھر تھوڑا آگے چلے پھر شیطان آ گیا، تیسری مرتبہ بھی کنکر مارے۔ اس طرح یہ عمل اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک حجاج کرام کے لیے لازم کر دیا کہ جب تک حجاج کرام یہ کنکریوں والا عمل نہیں کریں گے ان کا حج قبول نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اسماعیل سے مشورہ لیا، پوچھنے لگے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ یہ مشورہ جو بیٹے سے لیا یہ مقصد نہیں تھا کہ اگر بیٹا انکار کر دے گا تو ذبح نہیں کروں گا۔ مشورے کا مقصد یہ تھا اللہ نے میرے اس بیٹے کو حلیم اور سمجھدار، اطاعت گزار، تابع دار بنایا ہے تاکہ اس کی صلاحیت بھی ظاہر ہو جائے، اس کا صبر اور اس کا حلم بھی ظاہر ہو جائے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ لیا، تو جب مشورہ لیا ان کو پتہ، اسماعیل علیہ السلام پہچانتے تھے کہ میرے ابا جان پیغمبر ہیں اور پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ اے ابا جان یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا آپ کر گزریے، باقی یہ ذبح ہونا، جان دینا بڑا مشکل کام ہے، لیکن فرمایا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر کروں گا، صبر سے کام لوں گا، آپ کو جو حکم ہے وہ آپ کر گزریے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری لی۔ آگے علماء کے دو قول ہیں، بعض علماء تو فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے چھری نہیں چلائی، ابھی چھری چلانے کا ارادہ کر رہے تھے، یہ چھری تیز کر رہے تھے، آسمان سے جبریل علیہ السلام دمبا لے کر آئے اور یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ذبح نہ کر ڈالیں۔ آسمانوں پر ہی جبریل علیہ السلام نے ندا دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر سر اٹھا کر دیکھا، سمجھ گیا قربانی قبول ہو گئی، جبریل علیہ السلام دمبا لے کر آ رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور یہ پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے، انہوں نے پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو ذبح کیا۔ یہ جو دمبا تھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا دمبا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل نے یہ قربانی کی تھی اور جنت میں ہزاروں سال سے یہ چل رہا تھا، اس کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا اور اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں، ان کے فدیے میں اللہ تعالیٰ نے وہ قربانی عطا فرمائی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یا تو ایک قول کے مطابق چھری نہیں چلائی، لیکن دوسرے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ نے چھری چلائی لیکن چھری نہیں چلی، کیونکہ چھری بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع تھی۔ دھاری دار چیز کا کام یہ ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے چیزوں کو اور جسم کو کاٹ دیتی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم نہیں تھا وہ نہیں کاٹ سکی۔ اسی طرح آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جلا دیتی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم نہ ہو تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے اور آگ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ پانی کی خاصیت یہ ہے کہ پانی جو ہے کوئی آدمی اس میں داخل ہو، کوئی چیز ہو، پانی اس کو غرق کر دیتا ہے، اپنے اندر ڈبو دیتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کر دریا سے پار چلے گئے اور ان کے کپڑے تک بھی نہیں بھیگ سکے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا چھری کو، اس لیے چھری نہیں چلی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا جو خواب تھا وہ سچا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچا کر دکھایا۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ نبھایا، اس لیے قرآن پاک میں اسماعیل علیہ السلام کا یہ بھی لقب دیا گیا صادق الوعد، وہ وعدے کے سچے ہیں اور حلیم ہے، دانا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی ہے اور اسی قربانی کو یادگار کے طور پر اس امت پر فرض کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے لوگوں کی ادا بڑی پسند ہوتی ہے۔ پر میں تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت کر دے تو اس کو میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اگرچہ ہم ابراہیم علیہ السلام جیسا اخلاص نہیں لا سکتے، ہم اپنی اولاد کو ہم خود قربانی نہیں دے سکتے، ہم جانور کو ذبح کرتے وقت ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اس مشابہت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخش دیں گے اور ہماری قربانی بھی قبول فرما لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔